حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین. کثرت کو بتانے کے لیے کہ کثرت سے کرو، لیکن ممکن ہے کوئی 100 اور 70 کی عدد کو بھی لے لے تو برا نہیں ہے. اب یہ کہ مثلا میں روزانہ کس موقع پہ استغفار کروں؟ شاید بہترین وقت فجر سے پہلے کا وقت ہے. فجر سے پہلے کا وقت جس کو سحر کا وقت تعبیر کیا جاتا ہے، شاید یہ استغفار کرنے کے لیے مناسب ترین وقت ہے. کہ مثلا بیان کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر خداوند متعال کی رحمتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، عرش سے انسان کے لیے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. تو کوئی اگر اس موقع پہ کھڑا ہو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہو استغفر اللہ العاف العاف، تو خداوند متعال لطف فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو وقت تو وہ مناسب ہے، لیکن مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، تو بھائی کوئی بھی وقت لے لو. یہ تو خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر دروازوں کو بند نہیں کیا، ہمارے لیے وقت معین نہیں کیا. اس نے اپنی بارگاہ کو کھلا رکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت چاہے وہ خدا سے توسل کر سکتا ہے، خدا سے تمسک کر سکتا ہے، خدا کو پکار سکتا ہے. تو بھئی کوئی بھی وقت لے لو آپ. اب کوئی بھی وقت لے لو تو استغفار کیسے کریں؟ اب میں چند منٹس آپ کے لوں گا اور اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس سارے مقدمے کے ساتھ. اور اس مقدمے میں آج کا کافی وقت گزر گیا. وہ یہ کہ استغفار کے کیسے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو آپ کی خدمت میں، حافظے میں نہیں رہتا ہے کہ ابھی کیا کہا اور کیا نہیں کہا، تو میں آپ کی خدمت میں جلدی سے اس کو عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر جہاں کہیں بھی ہوں اپنی سلامتی کے لیے اور انشاءاللہ وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بھئی استغفار کیسے کریں؟ مثلا نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وتر میں ہیں اور آپ نے قنوت میں انشاءاللہ استغفار کرنا ہے، یا مثلا نماز شب ختم ہو گئی ہے اور آپ سجدے میں اور استغفار کرنا چاہتے ہیں، یا اصل نماز شب نہیں ہے، سونے سے پہلے آپ نے 5 منٹ نکالے اور اس وقت آپ کسی سجدے میں یا بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہتے ہیں. کیسے استغفار کریں؟ سادہ سا جملہ تو وہی ہے، العفو کم از کم، استغفر اللہ اس سے اور زیادہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور زیادہ، اور یہ جملہ بہت زیادہ روایات کے اندر آیا. لیکن یہ جملہ تو کہیں، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ یہ کریں کہ اپنی زندگی کے پرانے گناہوں کو یاد کریں. یہ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے کہ انسان زندگی کے پرانے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرے. یعنی کاش ایسا ہو جائے کم از کم اتنا ہو کہ میں نے زندگی میں جتنے گناہ کیے سب گناہوں کے ساتھ ایک استغفر اللہ لکھا ہوا مل جائے، اور توجہ والا استغفر اللہ. ایک دفعہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ایک دم سے کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا الاف 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 اس طرح سے بول دیتا ہوں. کہہ لیں اچھا ہے، کم از کم نہ کہنے سے تو اچھا ہے میں ایسے کر لوں. لیکن یہ ہے کہ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ پرانے گناہوں کو یاد کروں، تھوڑا سا شرمندگی کا احساس ہو کہ خدا غلط کیا ہے. 35 سال سے زیادہ ہو گئے، بالغ ہوئے ہوئے، تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے جب تمہاری عمر 17 سال تھی تو تم نے گناہ کیے ان کو یاد کرو، بہت مشکل کام ہے میرے لیے. لیکن اس طریقے سے کسی نے بتایا اور بہت اچھا بتایا، وہ یہ کہ بھئی اس طرح سے کر لو. جیسے مثلا جب میں 15 سال کا تھا اور مثلا جب میں قم گیا تو میری عمر 17 سال اور کچھ مہینے تھی، تو میں سوچوں کہ میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ایران جانے تک، قم جانے تک، یہ جو 2-2.5 سال تھے یہ میں نے کس محلے میں گزارے، کس گھر میں گزارے. جب میں اس گھر میں رہ رہا تھا تو معمولاً اس گھر میں یہ گناہ کرتا تھا مثلا. تو مثال کے طور پر ایک دفعہ بیٹھ جاؤں 70 مرتبہ استغفار کروں کہ اس دور میں میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ جو غلط چیزیں دیکھیں اس پہ استغفار کر رہا ہوں. پھر ایک دفعہ 70 مرتبہ 100 دفعہ اس دور میں جو میں نے غلط سنا اس پہ استغفار کر رہا ہوں. اس دور میں جو میں نے والدین کی نافرمانیاں کی اس پہ استغفار کروں. ایک دفعہ بیٹھوں اس دور میں جو میں نے ہمسایوں کے لیے حق میں کوتاہیاں کی اس سے استغفار کروں. کسی کے مال کے اندر تصرف کیا جو اسے پسند نہیں تھا اس پہ استغفار کروں. تو ایک دفعہ کیا کیا، میں نے ایک دور کو ٹارگٹ کر لیا، 2 سال 2.5 سال 1 سال اس کو ٹارگٹ کر لیا اور مختلف طریقوں سے استغفار کرنا شروع کر دیا.
تو امید قوی یہ ہے، اور کوشش کروں کہ یاد بھی آئیں، کہ مثال کے طور پر بھئی ہر انسان نے اپنی زندگی کو مختلف اسٹیجز میں گزارا ہوتا ہے، تو مثلا اسٹیج کو یاد کروں. مثلا اگر کوئی یہاں پہ جوان بیٹھا ہے تو اللہ کا کرم ہے، اگر جوان کو استغفار کی توفیق نصیب ہو رہی ہے تو کتنا آسان کام ہے اس کے مقابلے میں کہ ہماری جیسی عمر کا کوئی بندہ ہو. تو اگر کوئی جوان ہو تو وہ یہ سوچے کہ بھائی جب میں مثال کے طور پر فرض کریں جب میں گریجویشن کر رہا تھا یا جب میں کالج کے اندر تھا تو میں نے اس کالج کے اندر فلاں سال جو پہلا سال تھا اس میں زندگی ایسی گزاری تھی، اس دوران میں جو گناہ کیے تھے اس میں والدین کے معاملے میں، بھائی بہنوں کے معاملے میں، کسی کی مال دولت کے معاملے میں، کسی کی عزت آبرو کے معاملے میں، کسی کی مثلا غیبت کے معاملے میں جو گناہ کیے اس پہ میں استغفار کرنا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا کہ میرے لیے تھوڑا سا کام آسان ہو جائے گا. پھر میں زندگی کو مختلف اس طرح پیریڈز کے اندر تقسیم کرتا چلا جاؤں اور ہر پیریڈ کے لیے استغفار کرتا چلا جاؤں، تو امید قوی یہ ہوگی کہ میرے تمام گناہوں کے اوپر کچھ نہ کچھ استغفار کا سایہ آ جائے گا. لیکن کیا یہ کام مثال کے طور پر ہفتے 10 دن میں ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ مثلا ایک پیریڈ کے اندر والدین کے حقوق کے اوپر 70 دفعہ مثلا استغفار کر تو یہ بہت بڑی تعداد بن جائے گی. لیکن زندگی جتنی باقی ہے اس میں گزار لے، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لے، اور پھر ایک اور کوشش کرے مجھے کہ جن گناہوں پہ استغفار کر رہا ہے کم سے کم وہ پھر دوبارہ سرزد نہ ہوں. ہمارے ساتھ تو مشکل یہ ہے جیسے کہ دعائے سحر کے اندر آیا مثلا، اور ماہ رمضان کی دعاؤں کے اندر آیا کہ خدایا میں وہ ہوں کہ جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں جس کے لیے ابھی توبہ کی تھی. تو یہ تو ہماری کمزوری ہوئی نا. ہم اس کمزوری پہ بھی خداوند متعال سے استغفار کرنی ہوگی کہ خدایا کیوں میں ایسا ہوں کہ میں بار بار غلطیاں کرتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار پھر اسی غلطی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہوں. تو یہ استغفار کا ایک طریقہ کار ہوگا، اور اس استغفار کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ اب میں اس کو بالکل اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں کہ جب وہ استغفار کے مرحلے سے گزر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں کسی اچھی صفت کو بھی ٹارگٹ کرے. اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنی لائف کو ریویو کر رہا ہو اس طریقے سے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میرے گناہ بڑھ رہے تھے اس زمانے کے اندر، انشاءاللہ اب نہیں بڑھ رہے ہوں گے. تو وہ پک کر لے وہاں سے کہ یہ خرابی مجھے فوراً چھوڑنی ہے، کیونکہ اگر یہ خرابی رہی تو پھر گناہ کم نہیں ہوں گے. اور اس طریقے سے استغفار کا ایک پریکٹیکل رزلٹ بھی حاصل کر لے کہ استغفار کے ذریعے سے وہ اپنی ان غلطیوں کی روٹس کو پوائنٹ آؤٹ کر لے اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کرے. میں نے بڑا وقت لیا آپ کا اور اس کے اوپر کافی ایمفیسس کیا، اور میرے خیال میں تکرار بھی میں کافی کر گیا، لیکن یہ سب اس لیے کیا تاکہ انشاءاللہ اس کی اہمیت ہمارے لیے واضح رہے، اور انشاءاللہ امام کے اس فرمان پہ عمل کریں گے تو خداوند متعال ہمیں پاکیزہ کر دے. اور جب وہ پاکیزہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ پاکیزہ کرے گا تو پھر ہماری، اگر میں ایک جملہ کہوں ذرا سخت لگے گا، اگر ہم بہت زیادہ پاکیزہ ہو گئے تو پھر خدا ہماری جان پاکیزگی کے ساتھ لے گا اور انسان اس میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. کہنا آسان ہے اور کرنا انتہائی سخت ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس رجوع کے سفر کو ہم سب کے لیے آسان فرما. پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور قرآن کریم کا، ان کی نورانیت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان تمام کی توفیقات میں، ان تمام کی کامیابیوں میں اضافہ فرما، اور خدایا ہمارے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نصرت کی سعادت نصیب فرما، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطاہرین. مددی مددی